اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قمیص مسلمان کر لو، اور واسکٹ بھی اور صدری بھی، شیروانی بھی اور آبا بھی، یعنی دائیں کو بائیں پر لے آؤ. یہ جبہ ہے، دائیں یہ ہے، یہ بائیں ہے، یہ یوں آیا. اور آپ نے جو قمیصیں سلوائی ہے وہ اس طرح کی ہے. نہ جانے کہ اس میں آپ کو کتنے کلو اجر ملے گا، جو ملے گا، لیکن خیال نہیں ہوا. اللہ معاف فرمائے. بڑے بڑے اکابر علماء صلحاء اس عظیم غفلت کے شکار ہیں، جبکہ ایک کتاب میں بھی اختلاف نہیں، متفق ہے امت کہ مومن کا یمین یعنی دایاں، یسار یعنی بائیں پر ہوگا. یوں کبھی کہتے ہیں عورت ایسے سلواتی ہے، عورت ایک اللہ کو مانتی ہے تو آپ بتوں کو بھی مان لیں. عورت پیغمبر کو خاتم النبیین مانتی ہے تو کیا آپ مرزا کو دجال کو نبی مانیں گے؟ اس میں عورت اور مرد کا کیا کام ہے؟ مرد پر بھی 5 نمازیں فرض ہے، عورت پر بھی 5 نمازیں فرض ہے. مرد پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، متمول عورت پر بھی فرض ہے. مرد پر بھی 30 روزے مہینے کے فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. زندگی میں ایک حج مرد پر بھی فرض ہے. اس میں عورت مرد کا کیا کام ہے؟ کہ شیطان نے یہ سازش کے تک غلط باتیں پھیلائی. الحمدللہ بعض درزیوں نے اہتمام کیا اور بینر لگائے کہ سنت کے مطابق قمیص کی بٹن پٹی ہم سلوائیں گے. آپ انہیں موقع بھی دیں، ان سے کام بھی لیں، ان کی ہمت افزائی کریں، اور اپنے ہاں کے درزیوں کو بھی مسلمان کرے اور ان کو کلمہ پڑھائے اور ان سے کہو آج کے بعد تم دائیں کو بائیں پر رکھا کرو، اللہ اجر دے گا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے عزیز و ہمایوں مغل کو، جو الاحسن کے کار پرداز ہے. اس نے باقاعدہ ایک ایسا کام شروع کیا اور اس کو یہ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے تاکہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں ان کو جوڑے دے اور وہ فوراً ٹیڑھی قمیصیں سیدھی کرا دے اور بجائے ٹیڑھے سلوانے کے سیدھے سلا کے دے، اور یوں احیاء سنت کا عظیم مقام نصیب ہوگا. جن حضرات کو معلوم نہیں ہے ان سے آپ الجھے نہیں، نہ ان کی بے احترامی کریں. آپ سنت کا ذکر کریں کہ طریقہ یہ ہے. کتابوں کے حوالے آگے بورڈ پہ بھرمار ہیں، جلدیں اور صفحے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سب میری نگرانی میں درج ہو چکے ہیں. الحمدللہ میں نے انہیں لکھوایا ہے کہ یہ کتابیں ہیں، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہے. کیونکہ علماء آتے ہیں، طلباء آتے ہیں، لکھے پڑھے لوگ دن بھر آتے ہیں، وہ آرام سے لکھ کے لے جاتے ہیں. الحمدللہ شکریہ ادا کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب نے جب یہ سنا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہو، جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے کہا وہ امام کعبہ صاحب جو ہے نا دکتور صالح حمید. میں نے کہا بزرگ ہے ہمارے، کوئی شک نہیں. کہنے لگا ان کا میں نے دیکھا. میں نے کہا اس ایک مسئلے میں وہ بھی غلطی پر ہے جیسے آپ غلطی پر ہے. 16 سال مدینے میں رہ کے اور جتے دیکھو تھی اوتھے آن کلو تھی. میں نے کہا امام صاحب کے سر پہ پگڑی تھی یا رومال تھا؟ کہنے لگا رومال تھا. میں نے کہا سنت رومال ہے یا پگڑی؟ کہنے لگا پگڑی ہے. میں نے کہا جیسے یہ سر غلط ہے نیچے حال بھی غلط. پیغمبر کے اعمال پر امت ڈٹے گی، امام غریب تو حالات سے متاثر ہے. میں نے کہا ان دونوں میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو ان کو یہ تلقین کرنی پڑے گی کہ آپ بجائے رومال سر پہ ڈالنے کے رومال لپیٹ لیں تاکہ پگڑی بن جائے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں بٹن پٹی بھی اس طرح بنا لیں، یعنی دائیں بائیں پر کر لیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں پر ہوتا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو دوسری طرف پھر پہنے ہوتے ہیں.
ایک سے میں نے پوچھا، اس نے کہا یہ پرانی قمیص ہے۔ میں نے کہا کیا پرانا شراب پینا جائز ہے؟ اور پرانا زنا دوبارہ کوئی کر لے تو زانی نہیں ہوگا وہ؟ اور پرانا بدماش جب نئی کر لے گا تو نیا بدماش اور پرانا برابر ہو جائے گا۔ یہ کون سا عذر ہے کہ آپ پرانی قمیصیں پہنتے ہیں؟ ایک دفعہ جب مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور دائیں بٹن پٹی بائیں پر ہونا چاہیے، مشرق سے مغرب تک لوگ جو اس کے خلاف ہے آپ ان کی طرف نہ دیں گے، آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے سنت عمل نصیب ہو گیا، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان فرمائے۔ کبھی کہیں گے جی یہ عورتوں کا طریقہ ہے، عورتیں ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ دو مانتے ہیں، عورتیں پیغمبر کو خاتم النبیین مانتی ہے تو آپ قادیانی ملعون پر ایمان رکھتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ اور عورتیں اس طرح بنائیں اور آپ اس طرح، یہ کوئی آیت و حدیث آئی ہے؟ یہ سب پینترا بازوں نے، جال سازوں نے، دین کے باغی اور سرکشوں نے معاشرتی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، فقہاء و محدثین و مفسرین ساری کتابیں بری پڑی ہے کہ کفن کرتے ہوئے پہلے بائیں کپڑا مردے کو چڑھا لے تاکہ دائیں اوپر آ جائے، پہلے جب بائیں لگا لیں گے نا تو یہ اوپر آ جائے، جیسے میں نے یہ پہلے ڈالا تو اب یہ اوپر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء، جب یہ شخص زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا۔ کچھ شرم کرنا چاہیے۔ کتابیں کہہ رہی ہے کہ یہ زندگی میں صحیح پہن رہا تھا اور اس کی زندگی ہی بندر کی طرح الٹ گزر گئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائے کہ مرنے سے پہلے، روح ہنسلیوں سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے کان میں سنت اور حق کی آواز پڑ گئی۔ سیدھے ہاتھ کی طرف بٹن لگوانے کے بعد کوئی حدیث علماء کوئی قول ہو تو برائے مہربانی فرما شاباش شاباش، اور جو الٹے ہاتھ کی طرف کر رہے اس کی کون سی حدیث دلیل آئی ہے؟ سیدھے کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، الٹا کام جو کرتے ہیں اس سے توبہ کرو۔ نماز میں جو آپ ہاتھ باندھتے ہیں یہ ایک دلیل ہے، اس پر آگے زندگی گزارو کہ دائیں کو بائیں پہ کرو۔ یہ نماز کے ساتھ بدعملی کا پہلا مظاہرہ ہے کہ قمیص آپ نے انگریزوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے ابھی تک الٹی سلوائی ہے، اور نماز میں آپ اور دیگر حالات میں اس کا لحاظ فرمائیں، فائدہ ہوگا۔